حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ چھوڑ کر آئے ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور حکم دیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم خواب میں کی حالت میں دیا۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے تو اس خواب کا اثر تمام دن رہا۔ آپ پریشان تھے، اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ کبھی کوئی خیال آتا، کبھی کوئی۔ تمام دن اسی حالت میں گزر گیا۔ یہ خواب 8 ذی الحج کو دکھائی دیا۔ 9 ذی الحج کو وہی خواب پھر نظر آیا۔ 9 ذی الحج والے دن آپ پریشان نہ رہے۔ آپ کو اطمینان ہو گیا کہ آپ نے جان لیا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی قربان کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ 10 ذی الحج کی رات پھر خواب نظر آیا۔ تب آپ نے اس خواب کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔ پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ایسی عمر کو پہنچ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے، بھاگنے اور چلنے پھرنے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو تو بھی غور کر لے کہ تیری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو ہنسی خوشی باادب طریقے سے جواب دیا، اے میرے باپ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر ڈالیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ دعاؤں سے مانگے۔ اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب بیٹا ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اور وہ وقت آ گیا جب وہ باپ کا سہارا ثابت ہوتا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کے قریب تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ بالغ ہو چکے تھے۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، بیٹے رسی اور چھری لے آؤ۔ اس موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چند گزارشات کی۔ آپ چھری کو تیز کر لیں تاکہ قربانی میں دیر نہ لگے۔ مجھے رسی سے باندھ دیں تاکہ میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ مجھے زمین پر اوندھا لٹائیے تاکہ میرے چہرے پر نظر پڑنے سے باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے اور میں اس سعادت سے محروم رہ جاؤں۔ قربانی کے بعد میرا خون آلود کرتا میری والدہ ہاجرہ کو دے دے تاکہ میری قربانی سے انہیں سکون ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہونہار فرزند کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ آخر آپ انہیں اس پتھر کے پاس لے گئے جو منی میں واقع ہے۔ اب آپ چھری پتھر پر رگڑ کر تیز کرنے لگے، ادھر فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ چھری تیز ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے والے جانوروں کی طرح زمین پر لٹا دیا۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کمر پر بیٹھ گئے۔ یہ اللہ سے عشق کی انتہا تھی کہ نور نظر کی کمر پر بیٹھ گئے۔ بسم اللہ پڑھی اور تیز چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گلے پر چلا دی۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک ایک لمحہ ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، چاہتے تھے بس فوراً ذبح ہو جائیں۔ ادھر فرشتوں میں شور تھا، سب فرشتے حیرت زدہ تھے کہ جبرائیل علیہ السلام پکارے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام کے کانوں میں یہ کلمات پہنچے تو وہ پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے منہ سے یہ کلمات سنے تو آپ نے یہ کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اب یہ کلمات عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام مسلمان 9 ذی الحج کی نماز فجر سے 13 ذی الحج کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ ان سے اس واقعے کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ان جملوں کی تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ ان کا مجموعہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
قربان کرنے کے لیے پورا زور صرف کیا۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام پر ایک ایک لمحہ مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بے چین تھے کہ آخر میری قربانی میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ پھر یہاں تک ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت زور سے چھری چلائی اور ایک مرتبہ نہیں بار بار چلائی، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ کٹا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان آپ مجھے کب تک آزمائیں گے؟ معلوم ہوتا ہے آپ میرے گلے پر الٹی چھری چلا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے میں سیدھی چھری چلا رہا ہوں، میں خود حیران ہوں کہ اتنی تیز چھری اپنا کام کیوں نہیں کر رہی۔ اس پر بیٹے نے کہا، اچھا تو پھر آپ ایسا کریں کہ چھری کی نوک میری گلے پر رکھ کر اس پر اپنا پورا زور لگائیں۔ آپ نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر خراش تک نہ آئی۔ اس واقعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کا کمال ثابت ہو گیا۔ جواب میں ملنے والے حکم کی کئی وضاحتیں کی جا سکتی تھیں، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، بس اللہ کا حکم جوں کا توں پورا کر دکھایا۔ باپ بیٹے کی قربانی کے جذبے کو دیکھ کر شیطان بہت گھبرایا۔ وہ فوراً حضرت حاجرہ کے پاس ایک بوڑھے کی صورت میں آیا اور بولا، اے حاجرہ، تجھے خبر بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لختی جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ جواب میں حضرت حاجرہ نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، وہ دونوں کسی بہت بڑے کام کے لیے گئے ہیں۔ اس پہ شیطان نے ہنس کر کہا، تمہیں کیا معلوم، وہ تو تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ بی بی حاجرہ نے فوراً کہا، چلو دور ہو، تو کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اب اس نے کہا، تمہیں نہیں معلوم، تمہارے شوہر کو تو یہ حکم اللہ کی طرف سے ملا۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے کہا، اگر تیری بات درست ہے تو پھر فکر کی کون سی بات ہے؟ اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی کہ میرے پیارے بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر شیطان مردود کے منہ سے پھٹکار برسی۔ ناکام ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے بولا، ابراہیم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبی ہو کر اپنے گھر کا چشم و چراغ کو قتل کر رہے ہو؟ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا حکم ہے، دور ہو جا میرے پاس سے۔ اب اس نے کہا، اے ابراہیم، اللہ سے ڈرو، تمہیں معلوم نہیں کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا تو کیسا مصیبت میں گرفتار ہوا تھا؟ مجھے ڈر ہے کہیں تمہارا بھی وہی حال نہ ہو۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں، قابیل نے حابیل کو ایک حسین عورت کی خاطر قتل کیا تھا، جب کہ میں اپنے بیٹے نور نظر کو اپنے مولا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس کے حکم کی تعمیل میں ذبح کر رہا ہوں۔ شیطان یہاں بھی مایوس ہو گیا۔ کہا جاتا ہے اس طرح اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ورغلانے کی کوشش کی، لیکن آپ بھی ان کی باتوں میں نہ آئے اور وہ بری طرح ناکام و نامراد رہا۔ اب اس نے ڈراؤنی صورت اختیار کی اور کچھ آگے جا کر اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار دیں، وہ زمین میں دھس گیا۔ منی میں یہ وہ جگہ ہے جہاں 3 جمرات بنے ہوئے ہیں اور حاجی حضرات ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں ان تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ ان تینوں جمرات کے نام جمرہ اغرا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مناسک حج ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تو شیطان آپ کو جمرہ اخرا کی جگہ نظر آیا۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر وہ جمرہ وسطیٰ کی طرف نظر آیا، آپ نے پھر اسے 7 کنکریاں ماریں، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر جمرہ اولا کی طرف جگہ نظر آیا تو آپ نے پھر 7 کنکریاں ماریں اور وہ پھر دھس گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جب شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہو تو دراصل اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلتے ہو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کر چکے تھے، لیکن اللہ کی مرضی یہ نہیں تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا نمونہ انسانوں کو دکھائیں۔ اس لیے ان کی جان کے بدلے جنت سے مینڈھا بھیج کر اسے ذبح کر دیا۔ یہ مینڈھا وہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے قابیل سے صلح ہونے کے بعد اللہ کے نام پر نذر کیا تھا، اور ان کی نذر قبول ہونے کی صورت میں اٹھوا کر جنت میں پہنچا دیا گیا تھا، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے تک جنت کا آب و دانہ کھا کر پلتا رہا۔